تو معلوم ہوا کہ کربلا کے میدان میں بھی امام حسین کے ساتھ یزید کی فوج آ کر نماز ظہر بھی پڑھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی۔ اور جب امام نے پوچھا کہ بتاؤ تم میرے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہو، اور کئی لوگ جو دوسری پارٹیوں میں ہیں میرے سے آ کے بولتے اسد صاحب آپ کا جہاں پر بھاشن ہوا تھا نا ہم بھی بیٹھ کے سن رہے تھے، ہم نے بھی بہت پسند کیا آپ کے بھاشن کو، آپ جب ٹی وی پہ آتے تو ہمارے گھر میں ہم لوگ سب بیٹھ جاتے۔ میں کیا کوئی خوال ہوں تم بیٹھ کے سن رہے؟ ارے میرے دوست، اگر میری الفاظ میں سچائی ہے تو اس عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر میں حق کو بیان کر رہا ہوں تو میرے پیغام کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم میرے مرنے کے بعد، جو میں مروں گا ایک دن، تم اس کے بعد بولو گے ارے ہاں یہ آدمی سچ کہتا تھا، اب کیا کریں گے؟ میں تمہاری تعارف کا یا تمہاری تعریف کا یا تمہاری داد کا محتاج نہیں تھا، نہ کبھی ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اللہ کا محتاج تھا اور اللہ کا ہی محتاج رہوں گا۔ مگر یہ تو بتاؤ یہ کون سی بات ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کربلا کے میدان میں بھی امام حسین کے ساتھ یزید کی فوج آ کر نماز ظہر بھی پڑھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی۔ اور جب امام نے پوچھا کہ بتاؤ تم میرے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہو اور پھر تم میرے اوپر تلوار بھی اٹھاتے ہو، تم نے میرے اولاد علی اکبر علی اصغر کو شہید کر دیا، 6 مہینے کے میرے بیٹے کو تیر مار دی، میرا بیٹا علی اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتا تھا تم نے اس کو شہید کر دیا، یہ کیا ہے؟ تو ظالموں نے کہا اے امام ہمارا دل تمہارے ساتھ ہے مگر تلوار ظالم کے ساتھ ہے، تم کو اپنا دل بھی حق کے ساتھ رکھنا پڑے گا، تمہارا عمل بھی حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تم کب تک طاقتوں سے ڈرو گے؟ تم کب تک ان دولت مندوں سے ڈرو گے؟ نہیں الیکشن آئے گا تو یہ لوگ پیسوں کی نہریں بہا دیں گے۔ ارے امام حسین نے کیا کیا؟ پیاسے تھے، پانی بن کر دیا گیا تھا۔ اگر امام حسین اللہ سے کہتے کہ اللہ بارش کو نازل کر، تو کیا اللہ رب کریم اپنے حبیب کے نواسے کی دعا کو رد کرتا ہے؟ بارش کو نازل کر دیتا۔ مگر صبح قیامت تک کربلا سے پیغام دیا جا رہا ہے ظالم سے ڈرو مت، اس کے اقتدار سے مت ڈرو، اس کی طاقت سے مت ڈرو، اس کی دولت سے مت ڈرو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو۔